بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج ہے 341 341۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ چمن زار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل، یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اساتذہ جس علم و عمل اور اخلاق و کردار کے مالک ہوں گے، ان سے پڑھنے والے طلبہ زیادہ سے زیادہ انہی جیسے پیدا ہو سکیں گے۔ اس لیے تعلیم کو مفید اور بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تدوین و ترمیم سے زیادہ اس نصاب کے پڑھانے والوں کی علمی اور عملی اور اخلاقی حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ان کے علمی و عملی و اخلاقی تینوں حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے، یہاں تک کہ رسالت و نبوت کے 3 مقاصد کا بیان تھا۔ آخر میں مختصر طور پر یہ بھی سن لیجئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 فرائض منصبی سپرد کیے گئے تھے، ان کو آپ نے کس حد تک پورا فرمایا، آپ کو ان کے پورے کرنے میں کہاں تک کامیابی ہوئی، اس کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول اکرم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرہ العرب میں قرآن پڑھایا جا رہا تھا۔ ہزاروں اس کے حافظ تھے، سینکڑوں ایسے حضرات تھے جو روزانہ یا تیسرے روز پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کا یہ مقام تھا۔ یتیمے کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے ماند ہو چکے تھے، توریت و انجیل کے تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے۔ قرآنی اصول کو عزت و شرف کا معیار مانا جاتا تھا۔ تزکیہ کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب اخلاق کے معلم بن گئے تھے۔ بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب بلکہ کامیاب معالج اور مسیح بن گئے تھے۔ جو راہزن تھے رہبر بن گئے تھے۔ غرض بت پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے بن گئے تھے۔ تند خوئی اور جنگ جوئی کی جگہ نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی۔ چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے محافظ بن چکے تھے۔ سبحان اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چینج کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 اس کے بعد آغاز کریں گے۔ ویلاگ نمبر 1 وہاں ہی بند کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کا فلسفہ مکمل سمجھ آ جائے، اور تھوڑا تھوڑا بیان کرنا ہی بہتر ہوتا ہے جو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے اور آگے ہم بیان بھی کر سکیں۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے۔ مجھ پہ پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے۔ غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے۔ مرحب کے جب کر دیے سر کے 2 ٹکڑے، میں اللہ کا شعر
حیدر بول پڑے، بارش مانگی جب ہاتھ اٹھا کر آقا نے، فوراً بادل سر پر آ کر بول پڑے۔